बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अल अतम्मानि अल अकमलानि अला मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आप तमाम लोगों का खैर मक़दम मुख्तारात के इस दर्स में। और सबसे पहली दरख्वास्त ये कि आप तमाम लोग अपनी अपनी हाज़िरी दर्ज कर लें ताकि उसके बाद यकसुई के साथ दर्स के अंदर तवज्जो दे सकें और आपकी हाज़िरी भी दर्ज हो जाए। आज के दर्स में इंशाअल्लाह जो चीज़ पिछले दर्स में शुरू की गई थी गालिबन यही है, यही दर्स है। जी मशाइख, जी शेख, जी शेख, यही दर्स है ना? जी जी यही है। जी, तो इस दर्स को पढ़ने का फैसला लिया गया था और फिर कुछ यही दर्स था ना मशाइख? जी शेख, जी, तो इसके हवाले से कुछ बातें जिक्र की गई थी आप लोगों से पिछले दर्स में कि इसकी तहकीक करके लाएं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो खुतबा उन्होंने दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है। और यहाँ जो जुमले नक़ल किए गए हैं या यहाँ जिस जगह से मुसन्निफ़ ने या मुअल्लिफ़ ने खुतबे को ज़िक्र किया है वो जगह मौसूक़ नहीं है, तो इसलिए ताक़ुद करने को कहा गया था कि सनद के एतबार से वाक़अतन वो चीज़ें साबित हैं या नहीं साबित हैं, या ये नहीं साबित हैं तो साबित जो हैं वो क्या हैं, इसका पता लगा कर आएँ। और इंशाअल्लाह आप लोग इस सिलसिले में मुकम्मल तैयारी के साथ आए होंगे, तो फिर मैं मजाल खोलता हूँ आपके लिए कि आप तमाम लोग अब मुशारका करें कि क्या है इस मामले में आप लोगों की तहकीक का नतीजा। जी मशाइख, किस नतीजे पर पहुंचे आप लोग? और दर्स आगे जारी रखने से पहले मैं याद दहानी करा दूं कि इत्तेफाक हुआ था कि इस क्लास में आप तमाम लोग अपने अपने कैमरे ऑफ रखेंगे। नहीं, लेकिन बाद लोगों के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो ऑफ रखने का मुआहदा हुआ था, ऑन का नहीं। जी, तो आप के कैमरे ऑन होने चाहिए और ऐसा ना हो कि मुझे जो लोग अपना कैमरा ऑफ रखे हुए हैं उनको क्लास से बाहर करने पर मजबूर होना पड़े। इस घंटी में कोई उज़्र मैं नहीं समझता हूं कि काबिल कबूल है, इसलिए कोई भी तालिब इल्म बगैर कैमरा ऑन किए हुए नहीं रहेगा हमारे सामने। अजनबियों को अपने दर्स में रखने की का कोई शौक मुझे नहीं है। ये इब्नुल आरिफी कौन है भाई? इब्नुल आरिफी कौन है?
ارے بھائی یہ ابن العریفی کون صاحب ہیں؟ سے کون؟ ارے مشائخ آپ لوگوں کے ساتھیوں میں سے ہیں، بتائیے کون ہے یہ ابن العریفی؟ آپ لوگوں سے بارہا اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ لوگوں کی آئی ڈی آپ کے اپنے نام سے ہونی چاہیے. یہ سب فرضی ناموں سے، مطلب کلاس بھی آپ فرضی یہ نام نام سے کریں گے؟ پہلی بار سن رہے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہیں بھائی، ابن العریفی کوئی ہے. ویڈیو آن ہے شیخ؟ نہیں ویڈیو نہیں آن کیا ہے، وہی تو ویڈیو آن نہیں ہے اور وہ جواب بھی کوئی نہیں دے رہے ہیں. گیا شیخ، کٹ گیا. السلام کوئی علیکم لوکل شیخ. آئی ڈی ہوگا شیخ. السلام. تو وہ جوائن کیسے ہو گئے؟ لنک تو صرف آپ کی کلاس میں جاتا ہے. کلاس کا کوئی ہوگا شیخ، نام نہیں لکھ پایا ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے کلاس کا کوئی فارورڈ کر دیا ہو شیخ، شیئر کر دیا ہوگا. نہیں شیخ، نام نہیں لکھ پایا ہوگا اس لیے چلا گیا، پھر سے آئے گا دوبارہ. ارے تو کچھ بولنا کوئی تو غلط چاہیے نام. یار، اس کی زبان تو نہیں کہیں چھین لی تھی کسی نے؟ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ آئی ڈی اپنے نام سے نہیں ہے، میں فلان ہوں. اگر اتنا تو کہہ سکتا تھا نا. جی شیخ. ابن العریفی یہ کون عریفی ہے بھیا؟ ہاں شیخ بہت اچھا لقب ہے، بہت اچھا لقب ہے شیخ. بہت اچھا لقب ہے، سننے میں اچھا لگ رہا ہے. عجیب و غریب، کیا کیا شوق پالتے ہیں آپ لوگ. چلے مشائخ. جب سننے میں اچھا لگتا ہے شیخ، بولنے میں کتنا اچھا لگے گا، ارے اس سے واہ اندازہ کیا لگا بات، دیجیے. کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ. ارے تو پتا تو کر لو کہ عریفی ہے کون. وہ شاہین بن رہا تھا شیخ. کون بن؟ تاکہ پہچان میں آ سکے. اچھا جی مشائخ، تو درس پر آتے ہیں ہم لوگ. زیادہ وقت لے لیا ابن العریفی نے، اتنا زیادہ وقت لینے کا مستحق تو نہیں تھا وہ، لیکن بہرحال چلیں درس پر. آپ لوگوں میں سے کس نے کیا چیز تحقیق کی؟ جی مشائخ. ارے یار آپ لوگ اپنے سے بولنا شروع کریں، میں نام لے کر کے پوچھوں، اچھا لگے گا. کیا کیا آپ لوگوں کی تحقیق رہی؟ کہاں دیکھا، کیا دیکھا، کس نتیجے پر پہنچے؟ شیخ 100 MB صرف بچا ہے شیخ، ویڈیو آف کر لوں؟ کون صاحب ہیں؟ ارباز شیخ. کمال ہے صاحب. آپ سے نہیں پوچھیں گے ارباز، آپ ڈرو مت. کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں غیر حاضر تھا شیخ پچھلے ہفتے، اس لیے وہ حقیقت ہے نا شیخ، اس میں بس. کیا ہے مشائخ؟ غیر حاضر تھا شیخ میں پچھلے شیخ ہفتے کہہ نا. رہے پچھلے ہفتے میں غیر حاضر تھا، اس وجہ سے شیخ ان کو خبر بھی نہیں ہوئی ہے کہ آج کوئی ہوم ورک ملا ہے. شیخ کہنے کا مطلب یہ ہے. اور MB بھی نہیں ہے شیخ، ویڈیو آف کر لیں؟ MB کیوں نہیں ہے؟ تھا شیخ 400 MB تھا، اب تک ختم ہو گیا کیمرہ آن کرنے کی وجہ سے. کمال ہے صاحب. شیخ وائی فائی سے پڑھتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. شیخ وائی فائی سے استعمال کرتا ہے سر. نہیں شیخ، گھر میں کوئی وائی فائی نہیں ہے شیخ. کہنا چاہ رہا کہ جو جامعہ کو 40 لاکھ ملی انہیں بھی کچھ دے دیا جائے. نہیں شیخ، 40,000 نہیں 40 لاکھ ملا ہے بھائی. 40 لاکھ کہہ رہا ہوں شیخ. جی شیخ 40 لاکھ ملا ہے. آپ کے دونوں جامعہ کیا کو ملا کریں گے کر کے شیخ کلیہ عائشہ اور جامعہ سراج العلوم کو ملا کر 1 کروڑ کی رقم ملی ہے، 90 لاکھ اللہ تقریباً. اکبر. اتنا پیسہ کیا ہوگا شیخ، تقسیم کر دے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی اس پر صرف ہوگا انشاءاللہ العزیز. شیخ
इंशाल्लाह शेख हम लोग को भी कुछ और उसमें मिला सबसे है। ज्यादा मुस्तफीद वैसे सबसे ज्यादा मुस्तफीद 5वीं और 6ठी के लड़के ही होंगे, इसलिए कि आप ही लोगों इंशाल्लाह की तादाद भेड़ बकरियों की तरह से है। चले यार, वो आप लोग कहाँ गुफ्तगू को ले जाते हैं। हाँ, कैमरा ऑफ कर लो शेख। कर लो चुकंदर मारे, अगर आपके दूसरे साथियों को एतराज ना हो तो। जी शेख। आप लोग इजाजत दे रहे हैं इरबाज को ऑफ होने की? जी शेख। चलिए, आपके साथी इजाजत दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना भी हमारी तो ख्वाहिश थी कि अपना दीदार कराते रहते। जी शेख। जी जी हाँ मुशाइख, तो क्या तहकीक आपकी हुई? अरे वाह, इतना एमबी कैसे खाली। कर लो ऑफ कर लो, कोई बात नहीं। जी मशाइख, जी शेख, किस शुक्रिया। नतीजे पर पहुंचे आप लोग? वसीउद्दीन, मतीउल्लाह, अब्दुल्ला, अब्दुर्रब, इरबाज, अताउर रहमान, सफीर, कमर, अब्दुल तवाब, अशफाक, जियाउद्दीन, अब्दुल हई, इमरान, फरहान, इंतखाब, इरफान। जी क्या देखा आप लोगों ने? अरे यार काम की बात करें आप लोग, 14 मिनट हो गए। शेख बुखारी कुछ रिवायत मिली है। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल शेख। अब्दुल रब, हाँ बोलो। शेख बुखारी कुछ रिवायत मिली है, हाँ हाँ, जैसे 3667 है और 3668 दोनों उसी पर दाल है। ऐसा करो कि तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो, है तुम्हारे पास उसका अक्स लिया है तुमने? जी शेख, अक्स है। जिसने भी लिया है, जो भी लेकर के आए हैं, मुझे फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पे, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि सारे साथी देख लें आपके। जी शेख, भेजता हूँ। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दो, पर्सनल पे करना। जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी तैयार किया है वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दें, और मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके अपने आपके साथियों को दिखा देता हूँ, फिर तफसील आप लोग खुद बता दीजिएगा। जो चीज आप दिखाना चाहते हैं वो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, और फिर आप लोग वजाहत कर दीजिएगा। जो लोग जो तैयार करके लाए हैं वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दें। जी शेख, भेज दिए। ले आओ तो मोबाइल, बेहतर है, देखता हूँ। हाँ तो बताओ क्या कह रहे थे? शेख यही 2 रिवायत मिली है वो बकर सिद्दीक के बारे में जो उन्होंने खुतबा दिया है। अच्छा, तो उसमें क्या है? यही अल्फाज हैं? नहीं शेख, तो जरा पढ़ने की जहमत करो, क्या है उसके अंदर? और वो मुख्तसर है या मतलब इतना ही लंबा है? शेख लंबा है, 2 हदीस, बहुत ज्यादा लंबी हदीस है। अच्छा, क्या है उसके अंदर? जो यहाँ पर इबारतें जिक्र की हुई हैं, यही इबारतें उसके अंदर हैं मौजूद? नहीं शेख, ये वाली इबारतें नहीं है। अब इन इबारतों के बारे में तो मैं देखा नहीं हूँ, नहीं तो इन लेकिन ये इबारतों को इबारतें तहकीक तो इसी की करनी नहीं थी है। ना। ये और किसी ने कोई चीज लिखी है तो वो भी मुझे फॉरवर्ड कर दे, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये तुमने जो भेजा है अब्दुल रब, मैं उसको आपके साथियों को भी दिखा देता हूँ, फिर उसकी वजाहत करना कि क्या उसमें तुमने देखा।
جی مشائخ. اور کسی نے بھی دیکھا ہے؟ جی مشائخ. شیخ میں نہیں دیکھا ہوں شیخ آج. شیخ اسی دن میں نے دیکھ کے بتایا تھا، بس وہی ہے. کیا دیکھ کے بتایا تھا؟ وہی جو کہا تھا کہ پیغمبر عالم والا حوالہ صرف کہ انہوں نے نقل کیا ہے بخاری سے، اس کے بعد میں ابن حشام سے، دونوں جگہ سے نقل کر کے اس میں دیا ہے. مجھے یاد تو نہیں آ رہا ہے کیا تھا اس میں. اس میں شیخ مطلب یہ جو مطلب درس جو ہے، درس کے اپوزٹ میں مطلب وہ الگ ہے جو انہوں نے دیکھو نقل کیا ہے یہ ابن آپ کے حشام ساتھی سے. نے بھیجا ہے. ہاں عبدالرب بتاؤ کیا کیا اس میں ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ تو اردو شیخ میں ہے معاملہ بھائی، جی یہ تو اردو میں ہے پورا. عربی میں وہ متن بھی ہے شیخ، ایسے کیسے؟ ایسے حدیث ہے، وہی نقل کر رہے ہیں شیخ عبدالرب صاحب. حدیث وہی جی حدیث حوالہ دینا حدیث چاہ رہے ہیں شیخ. ہاں بخاری تو کی بتاؤ حدیث کیا ہے ہے اس کے اندر، تم نے کیا دیکھا اس کے اندر، کیا پایا؟ شیخ. اس کے اندر جو پہلی حدیث ہے اس میں صرف یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے تو ان کے بارے میں ابو بکر کا کیا رشتہ رہا، یعنی وہ مقام حسن میں چلے گئے، پھر وہ اٹھ کر لوگوں کے پاس آئے اور ان سے خطاب کیا. دوسری حدیث پہ پوری خطاب ہے کہ انہوں نے پہلے حمد و ثناء بیان کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول وسلم کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اللہ رسول وسلم کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، تو جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. سورہ زمر اور سورہ آل عمران کی پوری پیش ہے. اس میں تو وہ پورا قصہ بیان کیا ہے. میں یہ یہاں پر آپ لوگوں سے مطلوب کیا تھا، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو باتیں کہی تھی جو درس سے متعلق ہے. شیخ مجھے یہی ملا ہے جو ملا ہے. شیخ آپ کے درس سے اور عبدالرب صاحب جو نقل کیے ہیں اس درس سے کچھ واسطہ نہیں شکل دکھ رہا ہے میرے خیال سے. اس میں بس اتنا واسطہ دکھ رہا ہے جو اس میں ابو بکر نے پہلے اللہ کی حمد کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا جو کیا جی ہے شیخ. عبارت، من کان یعبد محمدا علی من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وقال انک میت وانہم میتون وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ خطبہ ہے جی شیخ. جو جس سے تعلق ہے یہاں سے. دوسری جی روایت شیخ. جو ہے 3668 اس کے اندر خطبہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر مختارات میں جتنا ذکر کیا گیا ہے شروع کا جو حصہ ہے اس سے متعلق میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ تلاش کر کے لائیے، وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے. یہ تو صحیح ہے، یہ پیراگراف دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. ہاں یہ پیراگراف تو صحیح ہے، یعنی 3668 روایت جو ہے فحمد اللہ ابو بکر واثنا علیہ وقال علی من کان، یہاں سے ان کے الفاظ ذکر کیے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے خطبے کے الفاظ یہ تھے علی من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اس کے بعد 2 آیتیں انہوں نے پڑھی، آل عمران کی 144 نمبر کی اور زمر کی 30 نمبر کی آیت. اتنا سا خطبہ یہاں پر بخاری کی اس روایت میں موجود ہے. لیکن میں یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں، یہ تو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ اتنا حصہ ثابت ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ مختارات میں جو اضافے نقل کیے ہیں علی میاں ندوی نے زہر العاداب کے حوالے سے، ان جملوں کا کیا واقعی وہ کسی موثوق روایت میں سند کے ساتھ آئے ہیں وہ حصے،
یا نہیں؟ اس کا جواب تو نہیں ہے اس کے اندر. کیا فرماتے ہیں شیخ اور علماء دین؟ بھیجا جی شیخ، جی شیخ بالکل. شیخ ایک اور آپ کے واٹس ایپ پہ بھیجا ہوں، وہ دیکھ لیجیے، وہ شاید مل رہا ہے اس سے. اچھا آپ تمام لوگوں سے درخواست کی تھی میں نے، جی شیخ. تو باقی لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ سبق میں دلچسپی نہیں ہے. ہاں مشائخ، دلچسپی ہے شیخ. پھر کیوں نہیں دیکھا؟ میں سمجھ سکتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں. جی شیخ. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی شیخ یہ عبارت مختارات کی عبارتوں سے مل رہی. اچھا میں دیکھ رہا ہوں اس کو. وہی امیج تو ہے، دوسرا تو نہیں ہے. یہ دوبارہ جو تم نے بھیجا ہے وہ وہی تو ہے پہلے والا. نہیں شیخ، وہ دوسری، یعنی مختارات کے جو وہ ہے، یہ نہیں، دوسرا لنک بھیجا ہوں شیخ. وہ پورا لنک بھیجا ہے؟ لنک کیا کروں گا میں بھائی؟ اللہ کے بندے، لنک میں کیا کروں گا؟ تم لوگ لے کر کے آتے نا کہ کیا مسئلہ ہے اس میں. اب میں پورا کھول کر کے یہاں پر نیٹ سے تو ویسے بھی آدمی استفادہ کر سکتا ہے، آپ تیار کر کے لاتے نا. یہی ہے کہ اس میں پورا موجود ہے. آپ لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے. جی یہ تم نے بھیجا ہے؟ جی شیخ. یہی ہے؟ جی جی کون سا موقع ہے یہ؟ شنکبوتیہ ہے یہ؟ جی. دخل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ پوری عبارت لگ بھگ مل رہی ہے. یا ابی انت و امی طبت حیا و طبت میتا وانقطع لموتک. اس میں حوالہ کہاں ہے؟ جی مشائخ، یسر العرب کا ہوا. ہاں کوئی حوالہ تو اس میں سرے سے نہیں ہے. فائل ہے وہ. جی ہاں صرف عبارت ہے شیخ، بس وہی عبارت ہے بس. تو بھائی عبارت تو آلریڈی مختارات ہی کے اندر موجود ہے، اور پھر عبارت ہی لینا تھا تو ظاہر الاداب کا حوالہ تو آپ کے مختارات میں موجود ہے. یہاں پر مصدر ذکر کیا ہے جمہرت و خطب العرب 179-80، لیکن یہ معتبر مصدر نہیں ہے. یہ تو جمہرت و خطب العرب یہاں لائبریری کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، کتاب ہی موجود ہے، 4 حصے میں یہ کتاب ہے، حوالہ نہیں ہے. اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو تحقیق کرنے کو کہا تھا. اس میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ یہ فعظمت عن الصفا وجللت عن البكاء وخصصت حتى صرت مسلاتا وعممت حتى صرنا فيك سواء ولولا ان موتك كان اختيارا منك لجدنا
लिमौतिक बिन्नुफूस वलौला अन्नका नहैत अनिल बुकाई लअनफदना अलैका मा अश्शऊन। हाँ, यही तहकीक करने के लिए मैंने कहा था आप लोगों से, और यही अल्फाज यहाँ पर मौजूद हैं। और जमहरत खुतबिल अरब, ये जो किताब है ये अहमद ज़की सफ़वत की किताब है। किसकी किताब है? अहमद ज़की सही। अहमद ज़की सफ़वत। ये जी सर। अभी मतलब माजी करीब का एक शख्स है। तो इसने सिर्फ इतना काम किया है कि अरब के जो खुतबे मरवी हैं किताबों के अंदर, उसको इसने जमा कर दिया है, जाहिली दौर से लेकर के और अपने वक्त तक के मशहूर खुतबों को, उमवी दौर के, अल्लाह के रसूल के ज़माने के, उमवी दौर के, अब्बासी दौर के खुतबों को जमा कर दिया है। इससे कतई नज़र कि सनद के एतबार से वो साबित है या नहीं साबित है, इस पर इसने इसका ये हदफ ही नहीं है। इसका हदफ सिर्फ ये है कि खुतबे जितने भी मरवी हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? इसकी दो किताबें हैं, इस मुसन्निफ की दो किताबें हैं। एक किताब का नाम है जमहरतो रसाइल अरब। क्या नाम है? जमहरतो रसाइल अरब। उसके अंदर रिसाले जमा किए हैं। और ये दूसरी किताब उसकी है जमहरतो खुतबिल अरब। और ये दोनों किताबें हमारी लाइब्रेरी के अंदर यहाँ मौजूद हैं। तो इसके अंदर इसने सिर्फ इतना काम किया है कि जो खुतबे किसी भी पुरानी किताब में मौजूद हैं या अदब की किताब में मौजूद हैं, चाहे इक़्दुल फरीद से हो, चाहे अगानी से हो, चाहे अल-कामिल मुबर्रिद की है उससे हो, चाहे अल-बयान व तबयीन जाहिज़ की है उससे हो, या फिर वो मसदर जहाँ से आपके अली नबी साहब ने नकल किया है ज़हरुल आदाब हसरी की, यहाँ से हो। इन्होंने क्या किया है कि इन किताबों से खुतबों को निकाल कर इकट्ठा कर दिया है, बस। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। और आप लोगों से जो मतलूब था वो नस की तहकीक मतलूब थी, ये नहीं कि ये खुतबा कहाँ कहाँ पर आया है। जी सही। तो मकसद तो इससे पूरा ना हुआ ना, कि पूरा हुआ? नहीं सही, मकसद नहीं पूरा हुआ। हाँ अब्दुल रब, आपको लगता है कि मकसद हासिल हुआ कुछ? शेख मैंने दोनों चीजें देख ली है, ये खुतबा हदीस से भी है और ये इसका हवाला जमहरतुल अरब है। नहीं तो ये मतलूब नहीं है ना, फिर नहीं आपने समझा अभी तक। बल्कि अगर आप जमहरत खुतबिल अरब तो अभी हाल फिलहाल की तसनीफ है। आप ज़हरुल आदाब जो हसरी की है, जहां से नकल किया है अली मियां नदवी ने, और वो निस्बतन कदीम किताब है, निस्बतन जमहरत खुतबिल अरब के मुकाबले में। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप वहां से भी नकल कर लेते तो कोई फायदा नहीं था, वहां से तो इन्होंने खुद लिया है। हमें क्या मतलब है कि जो इबारतें खटक रही हैं, जो जुमले खटक रहे हैं, उनकी सदाकत क्या है? क्या वो हदीस में, हाँ, क्या वो सनद के साथ साबित नहीं? हदीस में ना सही, तारीख की किताबों में हो, सीरत की किताबों में हो। ये वाकया जरूरी नहीं कि हदीस की किताब में हो, इसका ताल्लुक तारीखी वाक़े से है, सीरत के वाक़े से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद के वाक़यात से है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अगर कोई मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर उनकी रिवायात अलग इकट्ठा हैं, वहां हो सकता है कि उन्होंने जिक्र किया हो। हाँ, मसानीद के अंदर मिल सकती हैं, मिल सकता है ये खुतबा। उसके अलावा सीरत की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन लोगों ने जिक्र किया होगा, सीरत इब्न हिशाम के अंदर, या फिर सीरत इब्न इसहाक के अंदर, या फिर रौदुल उनफ के अंदर, या फिर और जो किताबें हैं, इब्न सय्यद नास वगैरह की जो किताबें हैं, सीरत पर जो किताबें लिखी गई हैं, उयूनुल असर है उसके अंदर, या फिर इब्न कसीर की सीरतुर रसूल पर जो किताब लिखी गई है उसके अंदर, यानी किसी कदीम मसदर में जहां मुसन्निफीन ने सनद के साथ वाक़यात को जिक्र करने का एहतमाम किया है, वहां उन किताबों में से किसी किताब के अंदर ढूंढिए, ताकि लगे कि हाँ, मतलब आप लोगों ने कुछ मेहनत की है। वरना ज़हरुल आदाब का हवाला तो खुद आपके मुसन्निफ ने दे दिया है, मौलिफ ने। जी मशाइख।
تو آج کا درس بھی مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کچھ نئی تحقیقات آپ لوگوں کی سامنے آئیں گی اور اس کی روشنی میں مزہ آئے گا کچھ اگلا درس لینے میں، لیکن وہ تو معاملہ وہیں کا وہیں رکا رہ گیا. ایسا کیسے ہوگا؟ شیخ آج تو کچھ مطلب اسٹارٹ کر دیجئے شیخ مقدارات کے بارے میں. تو اسٹارٹ کیسے کر دیں اس درس کے بارے میں؟ وہی تو اصل مقصد ہے. پچھلا درس بھی بلاغہ کے اندر بھی آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے درس شروع کرنے میں دیر ہوئی، اور جتنا درس ہونا چاہیے تھا اس کا آدھے کا آدھا نہیں ہو پایا. مختارات کے اندر آپ لوگ بسم اللہ ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں. شیخ اگلے ہفتے سے شیخ درس کو 8 بجے سے کر دیجیے. 8 بجے سے کر دیں؟ جی شیخ، اس وجہ سے کہ دونوں گھنٹی آپ ہی کی ہے، اور وہ شروع سے پڑھنے میں کیا رہے گا. اس وقت تک اور بچے چلے جاتے ہیں، 12 ہی بچے ہیں. اللہ کے بندے 9 بجے سے آپ لوگ دیکھتا ہوں کہ بستر نہیں چھوڑے رہتے ہو. 8 بجے سے مجھے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو وقت ہے مطلب جو ٹائم فکس جامع کے اعتبار سے فکس ٹائم اسی ٹائم سے پڑھائیے شیخ، بہتر ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے. تو وہی ٹائم تو ہے، آج بھی تو اسی ٹائم سے شروع کیا گیا ہے. نہیں شیخ، وہ عمران کہہ رہے ہیں، اپنا خیال پیش کر رہے ہیں شیخ. ہاں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ لوگ جس چیز پر تیار ہوں میں اس کے لیے تیار ہوں. کہیے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد شروع کر دوں. نہیں شیخ، جو ٹائم فجر کی نماز کے فوراً بعد شروع کر دیا جائے اور 2 گھنٹیاں ہو جائیں، اس کے بعد آرام سے پھر سو لیجئے. فجر بعد جو سوتے ہیں آپ لوگ، وہ درس ختم ہو کر کے پھر آپ سو جائیے آرام سے، سب سے اچھا رہے گا. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ اپنا بتائیے کہ آپ لوگوں کے لیے کون سا وقت زیادہ انسب ہے. نہیں شیخ، جس وقت آپ پڑھا رہے ہیں سب سے بہتر وقت ہے شیخ، ٹائم بھی اچھا ہے ہر اعتبار سے شیخ. جی مشائخ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز یہاں پر کہی جاتی ہے پھر وہ یہیں پر چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہو، تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے بندو، ہوم ورک دیا جاتا ہے کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے اس پچھلے درس میں وعدہ کیا تھا کہ آپ تلاش کر کے لائیں گے. مطلب لولی لنگڑی تلاش ہوتی تب بھی میں چلا لیتا، لیکن اصلاً آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. ابن حشام والے شیخ وہ تو پرانی کتاب ہے نا. ہاں تو دیکھا کسی نے؟ تو جی شیخ میں نے دیکھا، اس میں الگ ہے مطلب. ہاں کیا ہے؟ بتائیے. انہوں نے حمد و ثنا کے بھیجا بعد ہے آپ نے؟ میرے پاس بھیج دیا ہے؟ نہیں شیخ، ہاں نہیں بھیجا ہے. ہاں تو بتائیے کیا ہے اس میں. میں پھر آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس طریقے سے اصل میں مزہ نہیں آئے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھو تو یار اسکالر کی طرح سے پڑھو. مجھے مقدار بڑھانا مقصد نہیں ہے، میں وہ مزاج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک یار اسکالر کے مزاج سے تحقیقی مزاج لے کر کے پڑھو، مقلدانہ انداز میں نہیں. اچھا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے کے بعد اگلے درس کے دن میرے واٹس ایپ پہ پرسنل پہ آپ مجھے بھیجیے اپنی اپنی کاوش جس نے جو تیار کیا ہے، اور میں یہاں اس کو اسکرین شیئر کر دوں گا، اور پھر وہی لڑکا اس کی وضاحت کرے گا کہ کیا اس کو ملا ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے؟ جی شیخ. جی شیخ، جو طالب علم جو پائے گا وہ مجھے واٹس ایپ پہ پرسنل کر دے گا. میں اتنا کام کر دوں گا کہ اس کی بھیجی ہوئی چیز کو اسکرین شیئر کر دوں گا، اور وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، اور پھر وہی طالب علم اس کی وضاحت کرے کہ اس میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کس نتیجے پر پہنچا ہے. جی ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا مشائخ؟ جی شیخ. جی شیخ. تو مختارات کی جو عبارت ہے سب سے پہلے آپ لوگ اس کو اپنے موبائل پہ لے لیجئے. میں پھر آپ کو اس کو ظاہر کر دیتا ہوں. اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے اپنے سامنے رکھ لیجئے اور اس کو تلاشیے. سبھی کے پاس ہے شیخ، سبھی کے پاس موجود ہے. جی شیخ. تو اچھی بات ہے. پھر سے اسکرین پہ کر دیجیے تاکہ اس کا عکس لے لیں. یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. اور دھیان دیجئے کہ مجھے A to Z ساری چیزیں نہیں چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں سے کچھ جملے مل رہے ہیں کچھ جملے نہیں مل رہے. جو چیز ہم کو کھٹک رہی ہے کم از کم اس کی تحقیق تو کر لیجئے آپ.
جی شیخ جیسے مثال کے طور پر ان کا یہ جملہ جو یہاں پر ذکر کیا ہے دکھائی دے رہا ہے اسکرین پہ آپ کو؟ جی شیخ ولولا ان موتک کان اختیارا ولولا منک ان لجدنا موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. بالنفوس. جی ہاں شیخ یہ جملہ میں نے کہا آپ لوگوں سے اس جملے کو آپ سرچ کیجئے, اس جملے کو آپ گوگل کر کے سرچ کیجئے کہ یہ جملہ کہاں کہاں آیا ہے. اسی شیخ طریقے کوئی سے یہ طریقہ جملہ وریقہ وَلَوْلَا شیخ ویب أَنَّكَ سائٹ ویب نَهَيْتَ ہو. عَنِ الْبُكَاءِ لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّؤُونِ. انفدنا ہے اور انفدنا اس میں آپ کے ہاں زال ہے, اور ابھی جو روایت جمہرت خطب العرب کی آپ نے عبدالرب نے جو بتائی تھی اس میں انفدنا ہے, ٹھیک ہے. تو انفدنا اور انفدنا دونوں ڈال کر کے آپ سرچ کریں, لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّؤُونِ یا لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّؤُونِ. یہ جملہ کہاں تک ثابت ہے, یہ کس سند سے آیا ہے, کیا سند کے اعتبار سے یہ جملہ ثابت بھی ہے یا پھر یہ کہ ظاہر الآداب میں صرف موجود ہے اور جمہرت خطب العرب میں وہاں سے انہوں نے نقل کر لیا ہے. ایسا حوالہ چاہیے جہاں سند کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی گئی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی شیخ. اچھا ایسے ہی یہ چیز اللہم فابلغ عنا السلام اذکرنا یا محمد عند ربک, یہ جملہ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک, یہ جملہ بھی مجھے کھٹک رہا ہے. اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک, کیا یہ جملہ ثابت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر؟ اور اگر ثابت ہے تو اس کی سند کیا ہے؟ واضح مشائخ؟ واضح مشائخ؟ جی 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 تو آپ لوگوں میں سے ہر بندہ